أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سمے کے اپدرووں کا ورنن ہو رہا تھا۔ اس بارے میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام اپنی لیکھنی سر الخلافہ میں ورنن فرماتے ہیں کہ ابن خلدون نے لکھا ہے کہ عرب اور خواص مرتد ہو گئے اور بنوتے اور بنو اسد طلیحہ کے ہاتھ پر جمع ہو گئے۔ بنو غطفان مرتد ہو گئے اور بنو حوزان مرتد ہوئے اور انہوں نے زکوٰۃ دینی روک دی تتھا بنو سلیم کے سردار مرتد ہو گئے۔ اسی پرکار ہر ستھان پر انیہ لوگوں کا بھی یہی حال تھا۔ ابن اسیر نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ عرب مرتد ہو گئے، ہر قبیلہ میں سے عوام یا خواص کا چھل پرکٹ ہو گیا، اور یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنی گردنیں اٹھا اٹھا کر دیکھنا شروع کر دیا۔ مسلمانوں کی اپنے نبی کی وفات کی وجہ سے تتھا اپنی قلت اور دشمنوں کی اتیادھکتا کے کارن ایسی اوستھا ہو گئی تھی جیسی بارش والی رات میں بھیڑ بکریوں کی ہوتی ہے، ارتھات بھے سے ایک جگہ اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ اس پر لوگوں نے پناہ تلاش کرتی ہیں۔ اس پر لوگوں نے ابو بکر سے کہا کہ لوگ کیول اسامہ کے لشکر کو ہی مسلمانوں کا لشکر سمجھتے ہیں، اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں عربوں نے آپ سے بغاوت کر دی ہے، اتہ مناسب یہ نہیں کہ آپ مسلمانوں کی اس جماعت کو اپنے سے الگ کریں۔ اس پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یدی مجھے اس بات کا وشواس بھی ہو جائے کہ درندے مجھے اچک لیں گے، تب بھی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آدیش کے انوسار اسامہ کے لشکر کو اوشیہ بھیجوں گا۔ جو نرنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اسے نرست نہیں کر سکتا۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، عبداللہ بن مسعود کا حوالہ دے کر عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیہانت کے بعد ہم ایک ستھان پر کھڑے ہو گئے کہ اگر اللہ ہم پر ابو بکر کے دوارا احسان نہ فرماتا تو نکٹ تھا کہ ہم ہلاک ہو جاتے۔ آپ نے ہمیں اس بات پر اکٹھا کیا کہ ہم پتری ماخاص ارتھات 1 ورش کی اونٹنی اور بت پتری لون 2 ورشہ اونٹنی کی زکوٰۃ کی وصولی کے لیے جنگ لڑیں، اور یہ کہ ہم عرب بستیوں کو کھا جائیں اور ہم اللہ کی عبادت کرتے چلے جائیں یہاں تک کہ موت ہمیں آ لے۔ یہ جو بحث چل رہی ہے اس میں سے کچھ غلط فہمیاں بھی پیدا ہو سکتی ہیں، اور یہ پرشن بھی اٹھایا جا سکتا ہے کہ کیا اسلام میں ارتداد کی سزا قتل ہے؟ اس بارے میں سنکشپت ورنن کر دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیہانت کے بعد جب تقریباً سارے عرب نے ارتداد اختیار کر لیا اور بعض لوگوں نے پورنتہ اسلام سے دوری اختیار کر لی اور کچھ لوگوں نے زکوٰۃ کی ادائیگی سے انکار کیا،
حضرت ابو بکر نے ان سب کے خلاف قتال کیا۔ پستک تاریخ اور جیونی میں ایسے سمست لوگوں کے لیے مرتدین کا شبد پریوگ ہوا ہے، جس کی وجہ سے بعد میں آنے والے جیونی لیکھکوں اور علماء کو غلطی لگی یا وہ غلط تعلیم پھیلانے کے باعث بنے، مانو مرتد کی سزا قتل ہے، اور اسی لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے تمام مرتدین کے خلاف اعلان جہاد کیا اور ایسے سب لوگوں کو قتل کر دیا، اترکت اس کے کہ وہ دوبارہ اسلام قبول کر لیں۔ اور اس پرکار ان اتہاس کاروں اور جیونی لیکھکوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے عقیدہ ختم نبوت کا سنرکشک اور اس کے ہیرو کے طور پر پرستت کیا ہے، جبکہ واستوکتا یہ ہے کہ خلافت راشدہ کے اس دور میں ختم نبوت اور عقیدہ ختم نبوت کے اس طرح کے سنرکشن کی کوئی سوچ یا نظریہ موجود ہی نہیں تھا، اور نہ ہی ان لوگوں کے ورد اس لیے تلوار اٹھائی گئی تھی کہ ختم نبوت کو کوئی خطرہ تھا یا مرتد کی سزا چونکہ قتل تھی اس لیے ان کو قتل کیا جائے۔ اس کا وستار ورنن ہوگا آگے۔ ان کے ورد اعلان جنگ کیوں کیا گیا، اس بارے میں ورنن ہوگا۔ اس سے پہلے یہ بتانا آوشک ہے کہ کیا قرآن کریم نے یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مرتد کی دنڈ قتل ورنن کی ہے یا کوئی اور سزا بھی نردھارت کی ہے۔ اسلامی اصطلاح میں مرتد اس کو کہا جاتا ہے جو دین اسلام سے پیچھے ہٹ جائے اور اسلام قبول کرنے کے بعد پھر اسلام کے دائرہ سے نکل جائے۔ جب ہم قرآن کریم کو دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسنکھیہ جگہوں پر مرتد ہونے والوں کا باقاعدہ ورنن تو فرمایا ہے، لیکن ان کے لیے یا کسی بھی قسم کے دنیاوی سزا دینے کا ورنن نہیں کیا۔ اسی لیے چند ادھارنوں کے طور پر چند آیات ادھارن کے روپ میں پیش کی جاتی ہیں۔ پہلی آیت یہ ہے کہ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ فَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ ارتھات اور تم میں سے جو بھی اپنے دین سے پیچھے ہو جائے پھر اس حال میں مرے کہ وہ کافر ہو، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا میں نشٹ ہو گئے اور آخرت میں بھی، اور یہی وہ لوگ ہیں جو آگے والے ہیں، اس میں وہ بہت لمبا عرصہ رہنے والے ہیں۔ اس آیت میں ورنن ہوا ہے کہ تم میں سے جو کوئی مرتد ہو جائے اور آخر کار اسی کفر کی حالت میں مر جائے، اس سے خوب واضح ہو رہا ہے کہ مرتد کی سزا قتل نہ تھی، کیونکہ اگر اس کی سزا قتل ہوتی تو یہ ورنن نہ ہوتا کہ ایسا مرتد آخر کار کفر کی حالت میں مر جائے۔ پھر ایک جگہ فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے ہو تم میں سے جو اپنے دین سے مرتد ہو جائیں تو ویشے اللہ اس کے بدلے میں ایک ایسی قوم لے آئے گا جس سے وہ پریم کرتا ہو اور وہ اس سے پریم کرتے ہوں۔ مومنوں پر وہ بہت مہربان ہوں گے اور کافروں پر بہت سخت۔ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا کوئی بھے نہیں رکھتے ہوں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ اس کو جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ بہت وسعت عطا کرنے والا اور دائمی علم رکھنے والا ہے۔ اس استھان پر بھی مرتد ہونے والوں کا ورنن فرماتے ہوئے مومنوں کو یہ خوشخبری تو دی گئی ہے کہ ایسے لوگوں کے بدلہ میں اللہ تعالیٰ قومیں عطا فرمائے گا، لیکن کہیں یہ ورنن نہیں فرمایا کہ مرتد ہونے والوں کو قتل کر دو یا امک دنڈ دو۔ پھر ایک اور آیت ہے جو کہ ہر قسم کے سندیہ اور پرشنوں کو کا انت کر دینے والی ہے، وہ سورہ نساء کی یہ آیت ہے۔ فرمایا ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا الکفر لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم سبیلا۔ نسندے وہ لوگ جو ایمان لائے پھر انکار کر دیا، پھر ایمان لائے پھر انکار کر دیا، پھر کفر میں بڑھتے چلے گئے، اللہ ایسا نہیں کہ انہیں معاف کر دے اور انہیں راستے کی ہدایت دے۔ عطا بڑی واضح نفی ہے اس میں کہ مرتد کی سزا قتل نہیں ہے، اور یہی ہمارے لٹریچر میں تشریح بھی کی جاتی ہے اور مفسرین نے بھی اس کی وضاحت کی ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع نے تھوڑی سی وضاحت اپنے ترجمۃ القرآن میں اس طرح فرمائی ہے، اس کی کہ یہ آیت اس عقیدے کی نفی کرتی ہے کہ مرتد کا دنڈ قتل ہے،
اس لیے فرمایا یدی کوئی مرتد ہو جائے پھر ایمان لے آئے پھر مرتد ہو جائے پھر ایمان لے آئے تو اس کا نرنے اللہ کے سپرد ہے، اور یدی کفر کی اوستھا میں مرے گا تو وشیہ طور پر جہنمی ہوگا، اور یدی مرتد کا دنڈ قتل ہوتا تو اس کے بارے میں ایمان لانے اور کفر کرنے کا پرشن ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کے اترکت کچھ اور آیات ہیں قرآن میں جو اصولی طور پر قتل اور مرتد کی نفی کرنے والی ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا۔ اور کہہ دے کہ حق وہی ہے جو تمہارے رب کی طرف سے ہے، اتہ جو چاہے وہ ایمان لے آئے اور جو چاہے وہ انکار کر دے۔ نسندے ہم نے ظالموں کے لیے ایسی آگ تیار کر رکھی ہے جس کی دیواریں انہیں گھیرے میں لیں گی، اور یدی وہ پانی مانگیں گے تو انہیں ایسا پانی دیا جائے گا جو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا، جو ان کے چہروں کو جھلس دے گا۔ بہت ہی برا مشروب ہے اور بہت ہی بری آرام گاہ ہے۔ دین نے کسی پرکار کی جبر کی نفی کرتے ہوئے فرمایا لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی ومن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ السمیع علیم۔ دین میں کوئی جبر نہیں، نسندہ ہدایت گمراہی سے کھل کر نمایاں ہو چکی، اتہ جو کوئی شیطان کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے تو نسندہ اس نے ایک ایسے مضبوط کڑے کو پکڑ لیا جس کا ٹوٹنا سمبھو نہیں، اور اللہ بہت سننے والا اور سدیو کا گیان رکھنے والا ہے۔ قرآن کریم کی کچھ آیات ادھارن کے طور پر پرستت کی گئی ہیں جن میں دین کے نام پر کسی بھی قسم کی سختی، جبر اور دنڈ کا انکار کیا گیا ہے، اور مرتد ہونے والوں کا ورنن کر کے کسی بھی پرکار کے دنڈ کا ورنن نہ کرنا ہمارے لیے مارگدرشک ہے کہ مرتد ہونے والے کے لیے شریعت اسلامی کوئی جسمانی اور دنیاوی دنڈ نردھارت نہیں کرتا، اور اسی قرآنی تعلیم اور نظریہ کا سمرتھن مزید اس سے بھی ہوتا ہے کہ قرآن کریم میں جگہ جگہ منافقین کا ورنن موجود ہے، اور منافقین کی برائیاں اس قدر زور سے ورنن کی گئی ہیں کہ کفار کی برائیوں کا بھی اس طرح ورنن نہیں۔ ان لوگوں کے جھوٹ، ان لوگوں کو فاسق بھی کہا گیا ہے، ان کو کافر بھی کہا گیا ہے، ان کے بارے میں اسلام لانے کے بعد کفر اختیار کرنے کا ورنن کیا گیا ہے، لیکن ایسے کسی بھی منافق کے لیے نہ تو کسی قسم کے ذکر، نہ تو کسی قسم کے سزا کا ورنن ہے، اور تاریخ اسلام گواہ ہے نہ ہی کسی قسم کے منافق کو ان کے نفاق کی بنا پر کوئی سزا دی گئی۔ اس لیے منافقین کا ورنن کرتے ہوئے قرآن کریم کہتا ہے قُلْ أَنفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَن يُتَقَبَّلَ مِنكُمْ إِنَّكُمْ كُنتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنْفِقُوا إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ۔ تو کہہ دے کہ چاہو تم خوشی کے ساتھ خرچ کرو، خواہ ناپسندیدگی کے ساتھ، کداپی تم سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ نسندے تم ایک بدکار قوم ہو، اور انہیں کسی چیز نے اس بات سے ونچت نہیں کیا کہ ان سے ان کے اموال قبول کیے جائیں، اترکت اس کے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا انکار کر بیٹھتے تھے، نیز یہ کہ وہ نماز کے قریب نہیں آتے تھے پرنتو سخت سستی کی حالت میں، اور خرچ بھی نہیں کرتے تھے مگر ایسی حالت میں کہ وہ سخت کراہت محسوس کرتے تھے۔ اس آیت میں منافقین کو فاسق قرار دیا اور اللہ اور اس کے رسول کا کفر کرنے والا قرار دیا، پھر ان کے کفر کی شدت کا ورنن مزید اس آیت میں ورنن کیا ہے۔ یحلفون باللہ ما قالوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكَ خَيْرًا لَهُمْ وَإِنْ يَتَوَلَّوْا
يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير۔ وہ اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کہا، حالانکہ وہ نسندے کفر کا کلمہ کہہ چکے ہیں، جبکہ وہ اسلام لانے کے بعد کافر ہو گئے، اور وہ ایسے پکے ارادہ رکھتے تھے جنہیں وہ پا نہیں سکے، اور انہوں نے مومنوں پر خواہش نہ رکھی، پرنتو کیول اس وجہ سے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ان کے فضلوں سے مالا مال کر دیا۔ حتیٰ اگر وہ توبہ کر لیں تو ان کے لیے بہتر ہوگا، ہاں یدی وہ پھر جائیں تو اللہ انہیں دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب دے گا، اور ان کے لیے ساری دنیا میں نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ مددگار۔ اسی پرکار سورہ توبہ میں فرمایا آیت 66 میں، تم ایمان لانے کے بعد کافر بن گئے ہو، لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، کوئی عذر پیش نہ کرو، لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، کوئی عذر پیش نہ کرو، یقیناً تم اپنے ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے ہو۔ اسی طرح منافقین کے سمبندھ میں پوری سورہ منافقین نازل ہوئی۔ اس میں فرمایا انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، اتہ وہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، یقیناً بہت برا ہے وہ جو عمل کرتے ہیں۔ اس لیے وہ کہ ایمان لائے پھر انکار کر دیا تو ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی، اتہ وہ سمجھ نہیں رہے۔ یہاں بھی ان لوگوں کے ایمان لانے اور ان کے بعد پھر کفر اختیار کرنے کا ورنن کیا گیا، لیکن کسی قسم کا کوئی سزا نہیں نردھارت کی گئی اور نہ ہی دی گئی۔ ادیشیہ اس طرح کی بھی بہت سی آیات ہیں جن میں ایسے لوگوں کا ورنن ہے جو ایمان لاتے ہیں پھر اعلانیہ یا عملی طور پر کفر دھارن کرتے ہیں۔ ان لوگوں کو جھوٹا اور کافر اور مرتد تو کہا گیا ہے، لیکن ان کے قتل اتیادی کی کوئی دنڈ نردھارت نہیں کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مرتد کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ اب قرآن کریم کے بعد اس بارے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جس مبارک وجود پر قرآن کریم اتارا گیا، جو کانا خلقہ القرآن کا مصداق وجود تھا، جس نے اپنے عمل سے قرآن کریم کے احکامات نافذ کرتے ہوئے اپنا ادھارن اور جیونی پرستت کی، اس مبارک ہستی نے مرتد کے حوالے سے کیا فرمایا؟ صحیح بخاری میں درج ذیل واقعہ اس پرکار ورنن کیا گیا ہے کہ مرتد کے لیے محض ارتداد کے جرم میں کوئی شرعی حد نردھارت نہ تھی۔ اس حدیث کے الفاظ یہ ہیں، حضرت جابر بن عبداللہ ورنن کرتے ہیں کہ ایک اعرابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اسلام قبول کرتے ہوئے آپ سے بیعت کی۔ اگلے دن اعرابی کو مدینہ میں بخار ہو گیا۔ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میری بیعت مجھے واپس دے دیں۔ پھر وہ دوبارہ آیا اور کہنے لگا کہ میری بیعت مجھے واپس دے دیں۔ آپ نے 3 مرتبہ انکار فرمایا، اس کا اتر نہیں دیا۔ پھر وہ اعرابی مدینہ سے چلا گیا۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ ایک بھٹی کی طرح ہے، وہ میل کو نکال دیتی ہے اور اصل پاکیزہ چیز کو شدھ کر دیتی ہے۔ حضرت مولانا شیر علی صاحب نے اپنی تصنیف قتل اور مرتد اور اسلام ایک تھی ان کی کتاب میں، اس میں ایک کتاب جو تھی یہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کی نگرانی میں تیار کی گئی تھی، اس میں یہ حدیث درج کی ہے، اور اس کے بعد لکھتے ہیں کہ اس شخص کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بار بار آنا بھی ظاہر کرتا ہے کہ مرتد کے لیے قتل کی سزا نردھارت نہ تھی، ورنہ کبھی یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ آتا، بلکہ کوشش کرتا کہ بنا سوچنا دیے چپکے سے نکل جائے اور کسی پرکار پرکٹ نہ کرتا کہ وہ ارتداد اختیار کرنا چاہتا ہے۔ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ مرتد کی سزا قتل ارتداد کو روکنے کے لیے شریعت اسلام میں نردھارت کی گئی ہے، اور اس کے ادیشیہ یہ ہیں کہ لوگوں کو اسلام پر رہنے کے لیے ووش کیا جائے۔ اگر یہ بات سچ ہے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں اس کو سچیت نہ کیا، اور اس ویکتی کو جو بار بار آ رہا تھا آپ کے پاس، اور کیوں یہ نہ کہہ دیا کہ یاد رکھو اسلام میں ارتداد کی سزا قتل ہے، اگر تم ارتداد اختیار کرو گے تو تمہیں قتل کیا جائے گا، اور جبکہ وہ بار بار ارتداد کا ارادہ ظاہر کرتا تھا اور خوف تھا کہ وہ مرتد ہو کر چلا جائے، پھر ایسی صورت میں کیوں اس پر پہرا نردھارت نہ کیا گیا، تاکہ یدی وہ مرتد ہو کر جانے لگے تو اس کو پکڑ لیا جائے اور اس پر شرعی حد جاری کی جائے، کیونکہ صحابہ نے اس کو یہ نہ کہا کہ میاں اگر جان کی خیر چاہتے ہو تو ارتداد کا نام لو، کیونکہ اس شہر میں تو یہ قاعدہ جاری ہے کہ جو ویکتی اسلام لا کر پھر ارتداد اختیار کرتا ہے
اس کو ترنت قتل کر دیا جائے۔ پس اس اعرابی کا بار بار ارتداد کا اظہار کرنا اور اس کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بار بار جانا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کو ارتداد کے نتیجہ میں سچیت نہ کرنا اور نہ صحابہ کو اس کے قتل کا آدیش سنانا اور آخر کار اس کا بغیر کسی قسم کے جھگڑے کے مدینہ سے نکل جانا، یہ سب باتیں اسپشٹ طور پر اس بات کی گواہ ہیں کہ اسلام میں مرتد کے لیے کوئی شرعی سیما نردھارت نہ تھی۔ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے نکل جانے پر ایک طرح کی خوشی کا اظہار کرنا اور فرمانا کہ مدینہ ایک بھٹی کی طرح ہے جو میل کچیل کو پوتر جوہر سے جدا کر دیتا ہے، صاف ظاہر کرتا ہے کہ آپ اس اصول کے ورد تھے کہ کسی کو جبر سے اسلام پر رکھا جائے اور لوگوں کو جبری ذرائع نردھارت کرنے کے ارتداد سے ذرائع اختیار کر کے ارتداد سے روکا جائے، بلکہ اگر ناپاک انسان مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہو جاتا تو آپ اس پر ناخوش نہیں ہوتے تھے اور آپ یہ کوشش نہیں فرماتے تھے کہ اس کو اس کی مرضی کے ورد جبراً اسلام میں رکھا جائے، بلکہ ایسے ویکتی کو چلا جانا اور آپ کے نزدیک مانو کم جہاں پاک کا مصداق تھا۔ اگر آپ یہ اصول ہوتا کہ جو ویکتی ایک دفعہ اسلام میں داخل ہو جائے اس کو ہر ممکن مادھیموں سے اسلام میں رہنے کے لیے ووش کیا جائے اور اگر وہ کسی بھی پرکار سے نہ مانے تو اس کو قتل کیا جائے، تو اس کی ادھارن دوسروں کے لیے عبرتناک ہو تو چاہیے تھا کہ آپ اس عرابی کے جانے پر خفا ہوتے اور صحابہ کو ڈانٹتے کہ تم نے اس کو کیوں جانے دیا، کیوں اس کو پکڑ کر قتل کی دھمکی نہ دی، اور چاہیے تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کا آدیش دیتے دوڑو اور جہاں ہو اس خبیث کو پکڑ لاؤ تا اس کے قتل کی سزا دی جائے، مگر آپ نے ایسا نہ کیا بلکہ دوسرے الفاظ میں یہ بھی فرمایا کہ اچھا ہوا وہ چلا گیا، وہ اس کا یوگیہ نہ تھا کہ مسلمانوں میں رہے، خدا تعالیٰ سوئم اس کو اپنے ہاتھ سے ہم سے جدا کر دیا۔ ادیشیس عرابی کی ادھارن ایک قطعی اور نشچت ثبوت ہے اس بات کا کہ مرتد کے لیے کوئی شرعی سزا نردھارت نہ تھی اور مسلمانوں میں قطعاً یہ طریق جاری نہ تھا کہ وہ ہر ایک کو مرتد کو محض اس ارتداد کی وجہ سے قتل کر دیتے۔ دوسرا ثبوت اس بات کا کہ مرتد کے لیے کوئی شرعی سیما نردھارت نہ تھی وہ شرائط ہیں جن کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام حدیبیہ میں مشرکین مکہ کے ساتھ صلح کی۔ صلح حدیبیہ کی حدیث میں لکھا ہے کہ جو براء بن عازب سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے دن مشرکین کے ساتھ 3 باتوں پر صلح کی۔ پہلی شرط یہ تھی کہ یدی مشرکین میں سے کوئی شخص مسلمان ہو کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے تو آپ اس کو مشرکین کی طرف واپس کر دیں۔ دوسری شرط یہ تھی کہ اگر مسلمانوں میں سے کوئی ویکتی مرتد ہو کر مشرکین کی طرف چلا جائے تو مشرکین اس کو آپ کی طرف واپس نہیں کریں گے۔ اس صلح نامہ کی دوسری شرط سے صاف طور پر ظاہر ہوتا ہے کہ مرتد کے لیے کوئی شرعی سیما نردھارت نہ تھی، کیونکہ ارتداد کے لیے شریعت اسلام میں یہ سزا نردھارت ہوئی تھی کہ اس کو قتل کیا جائے، تو شرعی حد کے معاملہ میں بھی کبھی مشرکین کی بات قبول نہ فرماتے آپ۔ اس کے اترکت بھی ایسے کئی واقعات ہیں جن میں بخوبی واضح ہو جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سمے میں کچھ لوگوں نے دین اسلام سے ارتداد اختیار کیا، لیکن کیول ارتداد کی وجہ سے ان سے کوئی تعرض نہ کیا گیا تا وقتے کہ انہوں نے محاربت اور بغاوت جیسے افعال شانیہ کا ارتکاب نہ کیا۔ حضرت مسلم موعود نے قرآن مجید کی ایک اور آیت سے بھی اس مسئلے کو اس پرکار اسپشٹ فرمایا ہے کہ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، فرمایا کہ اس میں اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ تلوار کے بجائے تبلیغ سے کام لینا ہی ایک درینہ اصول ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اسی اصول کو اختیار کیا اور ان کے زمانے کے لوگوں کو بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے یہی آدیش ہوا کہ ہمارے اسی رسول کا کام کیول بات پہنچا دینا ہے، تلوار سے منوانا نہیں، اور یہی سارے قرآن کا سارانش ہے کہ دلیل کے ساتھ بات منوانا مذہبی لوگوں کا کام ہوتا ہے، جبر سے منوانا مذہبی لوگوں کا کام نہیں۔ پرنتو افسوس کہ اب تک دنیا اس مسئلے کو نہیں سمجھتی، بلکہ سوئم مسلمانوں میں بھی قتل مرتد کو جائز سمجھتے ہیں۔ حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں حالانکہ کسی عقیدہ کا جھوٹ یا سچ عقیدہ رکھنے والا ہو اسے بہرحال ویسا ہی سچا سمجھا جاتا ہے جیسے ایک مسلمان اپنے مذہب کو سچا سمجھتا ہے۔ عیسائیت جھوٹی صحیح، مگر سوال تو یہ ہے کہ دنیا کے ادھکتر عیسائی عیسائیت کو کیا سمجھتے ہیں؟ وہ نسندیہ اسے سچا سمجھتے ہیں۔ ہندو مذہب جھوٹا ہے، لیکن سوال تو یہ ہے کہ دنیا کے اکثر ہندو اپنے مذہب کو کیا سمجھتے ہیں؟ وہ یقیناً اسے سچا سمجھتے ہیں۔ یہودی مذہب یقیناً اس وقت سچا نہیں، لیکن سوال تو یہ ہے کہ یہودی کا اکثر حصہ یہودیت کو کیا سمجھتا ہے؟ وہ یقیناً اسے سچا سمجھتا ہے۔
بس اگر اس بات پر کسی کو قتل کرنا جائز ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ میرا مذہب سچا ہے، دوسرے کا نہیں۔ صرف یہی بات اگر ہے تو پھر ایک عیسائیت کو یہ کیوں حق حاصل نہیں کہ وہ جس مسلمان کو چاہے قتل کر دے؟ ایک ہندو کو کیوں حق حاصل نہیں کہ وہ جبراً دوسرے ہندو بنا لے یا انہیں مار ڈالے؟ چین میں کنفیوشس مذہب کے پیروں کو یہ کیوں حق نہیں کہ وہ زبردستی لوگوں کو اپنے مذہب میں شامل کرے؟ فلپائن میں جہاں اب بھی 15-20 ہزار مسلمان ہیں، اس زمانے میں جب آپ نے بیان فرمایا اب تو زیادہ ہیں، عیسائیت کو کیوں حق حاصل نہیں کہ وہ مسلمانوں کو جبراً عیسائی بنا کر، امریکہ کو کیوں حق حاصل نہیں کہ وہ جبراً مسلمانوں کو جو ان کے ملک میں رہتے ہیں عیسائی بنا لیں؟ روس کو کیوں حق حاصل نہیں کہ وہ جبراً سب کو عیسائی بنا لیں اور جبراً سب کو کمیونسٹ بنا لیں؟ اگر مسلمان دوسروں کو جبراً اپنے عقیدہ پر لا سکتے ہیں تو ویسا ہی حق عقلاً دوسروں کو بھی حاصل ہے، لیکن کیا اس حق کو جاری کر کے دنیا میں کبھی امن قائم رہ سکتا ہے؟ کیا اس حق کو جاری کر کے تم اپنے بیٹے کو بھی کہہ سکتے ہو کہ یہ مسئلہ ٹھیک ہے، یا بیوی کو بھی کہہ سکتے ہو کہ یہ مسئلہ ٹھیک ہے، یا کہ عیسائیوں کا حق ہے کہ وہ مسلمانوں کو زبردستی عیسائی بنا لیں؟ مسلمانوں کا حق یہ ہے کہ وہ عیسائیوں کو زبردستی مسلمان بنا لے۔ ایران والوں کا ادھیکار ہے کہ وہ سب حنفیوں کو زبردستی شیعہ بنا لیں، اور حنفیوں کا حق ہے کہ وہ سب کو زبردستی سنی بنا لیں۔ ادیشیہ یہ ایک ایسی عقل کے وپریت بات ہے کہ کوئی انسان اس کو ایک منٹ کے لیے بھی سویکار نہیں کر سکتا۔ پچھلے انبیاء کی قوموں نے جب بھی خدائی ہدایت کو ماننے سے انکار کیا تو خدا تعالیٰ نے سمبودھت کرتے ہوئے فرمایا، ارتھات یدی تم سوئم ہدایت لینا پسند نہیں کرتے تو ہم جبراً تمہیں ہدایت نہیں دے سکتے۔ لیکن افسوس کہ موجودہ زمانے میں مسلمانوں میں اصل کا انکار کرنے والے لوگ بھی موجود ہیں۔ اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ اکثریت مسلمانوں کی یہی کہتی ہے کہ یدی دنیا اس مسئلے کو سمجھ جائے تو نسبندِ ظلم اور مذہبی دشمنی سیاسی وشوں میں بند ہو جائے۔ نہ لوگ اپنے عقیدے لوگوں پر جبراً ٹھوسے اور نہ اپنے سیاسی نظام دوسرے ملکوں میں زبردستی جاری کرنے کی کوشش کرے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، میں نہیں جانتا کہ ہمارے مخالفوں نے کہاں سے اور کس سے سن لیا ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے۔ خدا تو قرآن شریف میں فرماتا ہے، لا اکراہ فی الدین، ارتھات دین اسلام میں جبر نہیں۔ تو پھر کس نے جبر کا آدیش دیا، اور جبر کے کون سے سامان تھے؟ اور کیا وہ لوگ جو جبر سے مسلمان کیے جاتے ہیں ان کا یہی صدق اور یہی ایمان ہوتا کہ بغیر کسی تنخواہ پانے کے وجود 200-300 آدمی ہونے کے ہزاروں آدمیوں کا مقابلہ کریں، اور جب 1000 تک پہنچ جائیں تو کئی لاکھ دشمنوں کو شکست دیں، اور دین کو دشمن کے حملے سے بچانے کے لیے بھیڑوں اور بکریوں کی طرح سر کاٹیں، اور اسلام کی سچائی پر اپنے خون سے مہریں کر دیں، اور خدا کی توحید کے پھیلانے کے لیے ایسے عاشق ہو جائیں کہ درویشانہ طور پر سختی اٹھا کر افریقہ کے ریگستان تک پہنچے اور اس ملک میں اسلام کو پھیلا دیں، اور پھر یک قسم کی مصوبت اٹھا کر چین تک پہنچیں، نہ جنگ کے طور پر بلکہ محض درویشانہ طور پر اس ملک میں پہنچ کر دعوت اسلام کریں، جس کے نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی بابرکت واس سے کئی کروڑ مسلمانوں اس زمانہ میں پیدا ہو جائیں، پھر ٹاٹ پوش درویشوں کے رنگ میں ہندوستان میں آئیں، پھر بہت سے حصہ آرے ورت کو اسلام سے مشروف کر دیں، اور یورپ کی حدود تک لا الہ الا اللہ کی آواز پہنچا دیں۔ تم ایماناً کہو کہ کیا یہ کام ان لوگوں کا ہے جو جبراً مسلمان کیے جاتے ہیں، جن کے دل کافر اور زبان مومن ہوتی ہے؟ نہیں، بلکہ یہ ان لوگوں کا کام ہے جن کے دل نور ایمان سے بھر جاتے ہیں اور جن کے دلوں میں خدا ہی خدا ہوتا ہے۔ ان آیت قرآنیہ اور ارشادات کی روشنی میں یہ تو ثابت ہو گیا کہ مرتد کی سزا قتل نہیں۔ اب پرشن یہ پیدا ہوتا ہے کہ یدی مرتد کی سزا قتل نہیں تو حضرت ابوبکر نے مرتدین کو کیوں قتل کیا اور قتل کرنے کا آدیش دیا؟ واستوکتا یہ ہے کہ تاریخ کا ادھین کرنے سے بڑی آسانی سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابوبکر کے سمے میں مرتد ہونے والے کیول مرتد ہی نہیں تھے، بلکہ وہ باغی تھے اور خون ارادوں کے حامل باغی تھے، جنہوں نے نہ کیول یہ کہ ریاست مدینہ پر آکرمن کر کے مسلمانوں کا قتل کرنے کا بھیانک یوجنا بنائی، بلکہ وبھن علاقوں میں مسلمانوں کو پکڑ کر بڑی بےرحمی سے قتل کیا، ان کے انگ کاٹ کر ان کو مارا گیا، انہیں زندہ آگ میں جلایا گیا۔ یہ مرتدین ظلم و ستم اور قتل و غارت اور بغاوت اور لوٹ مار جیسے بھیانک جرائم کے کرنے والے لوگ تھے، جس کی وجہ سے دفاعی اور بدلے کی بھاونا کی کارروائی کے طور پر ان محارب لوگوں سے جنگ کی گئی، اور جزائے سیئۃ مثلھا جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا جزاء سیئۃ مثلھا کے تحت ان کو بھی ویسی ہی سزائیں دے کر قتل کرنے کے احکام صادر کیے گئے
جیسے جرائم کے وہ مرتکب ہوئے تھے، اس لیے تاریخ اور جیونی کی کتابوں سے کچھ تفصیل پیش کی جاتی ہے۔ تاریخ خمیس میں لکھا ہے، خارجہ بن حسن جو مرتدین سے تھے اپنی قوم کے کچھ سوار لے کر مدینہ کی طرف بڑھے اور چاہتا تھا کہ اہل مدینہ کو جنگ کے لیے نکلنے سے پورو ہی روک دیں، یہ انہیں غفلت میں پا کر حملہ کر دیں۔ چنانچہ انہوں نے حضرت ابوبکر اور آپ کے ساتھ کے مسلمانوں پر اس وقت چھاپا مارا جبکہ وہ لوگ بے خبر تھے۔ مرتدین نے نہ کیول مدینہ پر حملہ کیا بلکہ جب حضرت ابوبکر نے انہیں شکست دی تو انہوں نے صادق الایمان مسلمانوں کو بھی تلوار کی دھار کر دیا جو ان قوموں میں بستے تھے، جیسا کہ پچھلے خطبہ میں اس کا ورنن کچھ کر چکا ہوں، اور جو بھی باوجود اپنی قوم کے مرتد ہو جانے کے اسلام پر قائم رہے۔ اس لیے علامہ طبری لکھتے ہیں کہ جب حضرت ابوبکر نے مختلف حملہ آور قبائل کو پراجے کیا تو بنو زغیان اور ابس ان مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے جو ان میں رہتے تھے، ان کو ہر ایک طریق سے قتل کیا، اور ان کے بعد انیہ اقوام نے بھی انہی کی طرح کیا، یعنی انہوں نے بھی ایسے لوگوں کو قتل کر دیا جو اسلام پر قائم رہے۔ علامہ ابن اسیر لکھتے ہیں کہ ابس اور زبیان قبائل نے اپنے ہاں کے نہتے مسلمانوں کو بری طرح قتل کرنا شروع کر دیا، اور ان کے دیکھتے دیکھتے دوسرے قبائل نے بھی ایسا ہی کیا۔ اس پر حضرت ابوبکر نے قسم کھائی کہ وہ ہر قبیلے کے ان لوگوں کو اوشیہ قتل کریں گے جنہوں نے مسلمانوں کو قتل کیا، جیسا کہ ورنن کیا گیا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر جن قبائل نے ارتداد اختیار کیا ان کے ارتداد مذہبی اختلاف تقسیم اتنا تھے بلکہ انہوں نے سلطنت اسلامی سے بغاوت اختیار کی، تلوار کو اپنے ہاتھ میں لیا، مدینہ منورہ پر حملہ کیا اور اپنی اپنی قوموں کے مسلمانوں کو قتل کیا، آگ میں ڈالا اور ان کو مسلح کیا، جیسا کہ تاریخ طبری میں حضرت خالد بن ولید کا ورنن کرتے ہوئے لکھا ہے کہ جب اسد الغفان اور حوزان اور سلیم اور طے کو شکست ہوئی تو خالد رضی اللہ عنہ نے اس سے معافی قبول نہ کی سوائے اس کے کہ وہ آپ کے پاس آئے ان لوگوں کو لے کر آئے جنہوں نے مرتد ہونے کی اوستھا میں مسلمانوں کو آگ میں ڈال کر جلایا اور ان کو مسلح کیا اور ان پر ظلم برپا کیے۔ علامہ ابن خلدون ہیں کہ جزیرہ عرب کے یہ مرتد قبائل مدینہ کے قصد کرتے ہوئے نکلے تاکہ حضرت ابوبکر اور مسلمانوں کے ساتھ جنگ کریں۔ تاریخ طبری میں لکھا ہے کہ سب سے پہلے ابس اور زبیان نے حملہ کیا، چنانچہ حضرت ابوبکر کو حضرت اسامہ کی واپسی سے پورو ان سے لڑائی کرنی پڑی۔ علامہ ابن خلدون لکھتے ہیں کہ ربیہ قبیلے نے ارتداد اختیار کر لیا اور انہوں نے منذر بن نعمان کو کھڑا کیا جس کا نام مغرور پڑا ہوا تھا، انہوں نے اسے بادشاہ بنایا ہوا تھا۔ علامہ عینی علامہ عینی جو ہیں شارح صحیح بخاری کے ہیں، لکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے زکوٰۃ دینے سے انکار کرنے والوں سے کیول اس لیے قتال کیا کیونکہ انہوں نے تلوار کے مادھیم سے زکوٰۃ روکی اور امت مسلمہ کے ورد جنگ برپا کی۔ علامہ شوکانی ورنن کرتے ہیں کہ امام خطابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ارتداد اختیار کرنے والوں اور زکوٰۃ اتیادی کی ادائیگی سے انکار کرنے والوں کے بارے میں وبھن امور پر لیکھنیوں کے بعد لکھا کہ یہ لوگ واستو میں باغی ہی تھے اور ان کو مرتد کیول اس وجہ سے کیا گیا کہ یہ لوگ مرتدین کی جماعتوں میں داخل ہو گئے تھے۔ ایک لیکھک نے بار بار اپنی پستک میں ارتداد اختیار کرنے والوں کے لیے بغاوت اور باغی اتیادی کے شبد لکھے ہیں، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر سارے عرب میں پھیل گئی اور ہر طرف بغاوت کے شعلے بھڑکنے لگے تو ان شعلوں کی زد میں سب سے زیادہ یمن کا علاقہ تھا، اگرچہ آگ کے بھڑکانے والا شخص انسی قتل ہو چکا تھا۔ بنو حنفیہ میں مسلمہ اور بنو اسد میں طلحہ نے نبوت کا دعویٰ کر کے ہزاروں لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا اور لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ اسد اور غطفان کے حلفی قبیلوں کا نبی ہمیں قریش کے نبی سے زیادہ پریہ ہے، کیونکہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پا چکے ہیں، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، طلحہ زندہ ہیں۔ جب ان بغاوتوں کی خبر حضرت ابوبکر کو پہنچی تو انہوں نے فرمایا کہ ہمیں ان سے اس وقت تک انتظار کرنا چاہیے جب تک ان علاقوں کے عمال اور امراء کی طرف سے تمام واقعات کی پورن رپورٹیں پراپت نہ ہو جائیں۔ زیادہ دن نہ گزرے تھے کہ علماء کی طرف سے رپورٹیں پہنچنے لگی۔ ان رپورٹوں سے اسپشٹ ظاہر ہوتا تھا باغیوں کے ہاتھ نہ کیول سلطنت کا امن خطرے میں تھا بلکہ ان لوگوں کی جانوں کو بھی اتیدک بھے تھا جنہوں نے ارتداد کی رو میں باغیوں کے ساتھ نہیں دیا تھا اور اسلام پر قائم رہے تھے۔ اس اوستہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے پوری بہادری سے بغاوتوں کا مقابلہ کرنا اور باغیوں کو ہر قیمت پر زیر کر کے صورتحال کو قابو میں لانے کے اترکت کوئی چارہ نہیں تھا۔
ایک لیکھک لکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر کے پیش نظر ان مرتدوں کی سرکوبی جو عرب کے وبھن خطوں میں بغاوت کی شعلوں کی ہوا دے رہے تھے، ان کے ہاتھوں اسلام کی شمع اور ان کے پرانوں کو سخت خطرہ لاحق تھا۔ پھر ایک لکھتے ہیں لیکھک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بہت سے سرداران عرب مرتد ہو گئے اور ہر ایک نے اپنے علاقے میں سوئم مختار ہو گیا۔ محققین کے انوسار یہ ارتداد زیادہ تر سیاسی تھا اور دینی ارتداد بہت ہی کم تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دینوی زندگی کے آخر میں ایام میں عرب کے کچھ قبائل کے لیڈروں نے اپنی بغاوت کے سیاسی تحریر کو مذہبی رنگ دینے کے لیے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ تو بہرحال یہ سلسلہ ابھی چل رہا ہے، انشاءاللہ اس کا بقیہ حصہ آئندہ انشاءاللہ پیش ہوگا۔ ان تاریخی حوالوں کا سنکشپت یہی ہے کہ مرتد ہونے والے قبائل نے اموال زکوٰۃ روک لیا تھا، ارتھات حکومت کا ٹیکس جبراً روک لیا تھا، کچھ جگہ سے اموال زکوٰۃ کو لوٹ لیا تھا، اموال زکوٰۃ کو لوٹ لیا، فوجیں تیار کیں، دارالخلافہ مدینہ پر آکرمن کیے، جن مسلمانوں نے ارتداد سے انکار کیا ان کا وَدھ کر دیا، کچھ کو جیوت آگ میں جلا دیا۔ اس لیے ایسے مرتدین حکومت کے خلاف مسلح بغاوت کی، حکومت کے اموال کو لوٹنے اور مسلمانوں کو قتل کرنے اور انہیں زندہ جلا دینے کی بنا پر قتل کی سزا کے ادھیکاری ہو چکے تھے، جیسا کہ قرآن پاک فرماتا ہے جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، کہ مجرم جیسا کہ جرم کرے اس کو ویسی ہی سزا دو۔ اور ایک جگہ فرمایا انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفعوا من الارض، کہ جو لوگ اللہ اور رسول سے جنگ کریں، ارتھات جس سے مراد یہ ہے کہ جو لوگ رسول اور خلیفہ رسول یا اسلامی حکومت کے ساتھ جنگ کریں، کیونکہ ان کے ساتھ لڑائی نہیں ہو سکتی، اللہ کو نہ تھپڑ مارا جا سکتا ہے اور نہ پتھر، نہ تیر، نہ تلوار، اس لیے ان سے جنگ کرنے سے مراد یہ ہے کہ وَيَسْعُونَ فِي الْأَرْضِ فساد میں اس بات کا ورنن کیا گیا ہے کہ اللہ اور رسول سے جنگ سے کیا مراد ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ جو لوگ اللہ اور رسول سے جنگ کرتے ہیں، ارتھات دیش میں اپدرو پھیلاتے ہیں، قتل و غارت، ڈاکہ زنی، لوٹ مار، مسلح بغاوت کرتے ہیں، ان کی دنڈ یہ ہے کہ یقتلوا او یصلبوا، انہیں سختی سے قتل کیا جائے یا صلیب پر مار دیا جائے۔ بہرحال جیسا کہ میں نے کہا یہ تھوڑا سا میں نے آگے بیان ورنن کر دیا تھا، باقی انشاءاللہ آگے ورنن ہوگا۔ اس وقت میں کچھ مرحومین کا بھی ورنن کرنا چاہتا ہوں جن کے جنازے پڑھاؤں گا نماز کے بعد۔ پہلا ورنن مکرم محمد بشیر شاد صاحب کا ہے، جو ریٹائرڈ مربی سلسلہ تھے، امریکہ میں تھے، آج کل یہ 91 ورش کی آیو میں ان کا دیہانت ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کے پتا 1926 میں بیعت کی توفیق ملی تھی۔ 1945 میں انہوں نے مڈل پاس کرنے کے بعد مدرسہ احمدیہ میں داخلہ لیا۔ 1952 میں فاضل عربی کا امتحان اچھی پوزیشن میں پاس کیا۔ 1954 میں جامعۃ المبشرین ربوہ میں شاہد کی ڈگری حاصل کی، پھر 1 ورش تک چکتسا کی شکشا پراپت کی۔ 56 سے 57 تک ان کو وکالت تبشیر ربوہ میں خدمت کی توفیق ملی۔ 58 میں سیرا لیون چلے گئے، وہاں مبلغ کے طور پر بھیجے گئے، وہاں ان کو وبھن جگہوں پر خدمت کی توفیق ملی، وہاں پریس بھی اس دوران انہوں نے جاری کیا۔ سیرا لیون میں پھر ان کی تقریر وہاں سے نائجیریا، پھر ان کی تقرری وہاں سے نائجیریا ہو گئی، وہاں بھی انہوں نے اچھا قیام کیا۔ پھر 1964 میں واپس بلا لیے گئے تھے 3 ورش کے بعد نائجیریا سے، پھر 64 میں دوبارہ ان کو نائجیریا بھیجا گیا۔ 67 میں مرحومین بینین تبلیغی دورے پر گئے، وہاں انہوں نے بڑا ثانیہ افراد کو تبلیغ کر کے ان کی بیعت حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی۔ 70 میں حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ کے دورہ افریقہ کے دوران جب یہ قانون تشریف لائے حضرت خلیفۃ المسیح ثالث، تو انہوں نے 100 نئے احمدیوں کا تحفہ پیش کیا حضور کی خدمت میں۔ اس پر حضور انہوں نے خوشنودی کا اظہار فرمایا، دعا کرائی اور پھر اپنی دست مبارک بھی بشیر شاد صاحب کو عطا فرمائی، اپنی دستار بھی۔ ان کو 1970 میں واپسی جب ان کی ہوئی تو عمرے کی سعادت بھی ملی۔ 1983 میں مرحوم کی تقرر بطور سیکرٹری مجلس کاربداز بہشتی مورہ ربوہ ہوا، اور 1984 میں جماعت کے خلاف جو آرڈیننس ہوا تھا، اس کے بعد جب حضرت خلیفۃ المسیح رابع کو ہجرت کرنی پڑی تو ہجرت سے پورو جو خطبہ تھا اس دن حضرت خلیفۃ المسیح رابع کی موجودگی میں جو خطبہ تھا ان کو دینے کی توفیق ملی۔ اس لحاظ سے اس کا تاریخ میں بھی ورنن ہے۔ اس لحاظ سے 1988 میں مرحوم ذاتی حالات کے جزیرے مرحوم نے حضرت خلیفۃ المسیح رابع سے ریٹائرمنٹ کی درخواست کی، جو قبول ہو گئی۔ پھر امریکہ چلے گئے۔ ان کے پیچھے رہنے والوں میں پتنی مکرمہ نسرین اختر شاد صاحبہ، 1 بیٹا، 4 بیٹیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے، ان کے اولاد کو بھی کامل وفا کے ساتھ جماعت اور خلافت سے جوڑے رکھے۔
اگلا ورنن ہے رانا محمد صدیق صاحب کا، جو رانا علیم علم دین صاحب ملیا نوالا ضلع سیالکوٹ کے بیٹے تھے۔ ان کی بھی پچھلے دنوں وفات ہوئی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مرحوم کے پتا نے 1938 میں قادیان جا کر بیعت کی تھی۔ مرحوم صوم و صلات کے پابند تھے، تہجد گزار تھے، دعا گو تھے، بہت بہادر اور نڈر انسان تھے، خلافت سے بھی اتیادک پریم کرتے تھے، خلیفہ وقت کے آدیش پر عمل کرنے والے، اپنے سارے بچوں کو ہمیشہ جماعت سے جوڑے رکھنے والے، خلافت سے محبت اور اطاعت کی تلقین۔ 1974 اور 84 میں ان پر بعض جماعت کے مخالفت کی وجہ سے خلاف سخت حالات بھی آئے، لیکن بڑی ثابت قدمی دکھائی انہوں نے۔ پیچھے رہنے والوں میں 6 بیٹے 1 بیٹی شامل ہے۔ ان کے ایک بیٹے رانا محمد اکرم محمود صاحب نائجیریا میں مبلغ سلسلہ، جو میدان عمل میں ہونے کی وجہ سے اپنے پتا کے جنازے اور تدفین میں شامل نہیں ہو سکے۔ اس سے پہلے ان کی ماتا بھی 2018 میں وفات پا گئی تھی، اس میں بھی شامل نہیں ہو سکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے صبر اور حوصلہ عطا فرمائے اور مرحوم کی مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے۔ اگلا ورنن ہے مکرم ڈاکٹر محمد محمود احمد خواجہ صاحب کا، اسلام آباد کا۔ ان کا پچھلے دنوں وفات ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 78 سال ان کی عمر تھی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے موسی تھے۔ ان کے خاندان میں احمدیت کا نفوذ ان کے پتا خواجہ محمد شریف صاحب کے دوارا ہوا۔ انہوں نے ایک خواب کے آدھار پر حضرت خلیفہ مسیح ثانی کے دور میں بیعت کی تھی۔ بڑے نیک فطرت تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے باوجود اس کے مخالف تھے خاندان باقی جماعت کا، اللہ تعالیٰ نے ان کے 3 مرتبہ خواب میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت کرنے کا آدیش دیا۔ انتتہ انہوں نے بیعت کی۔ ڈاکٹر محمد محمود خواجہ صاحب نے ابتدائی تعلیم پشاور سے حاصل کی۔ اس کے بعد 1966 میں یونیورسٹی آف پشاور سے کیمسٹری میں MSc کی ڈگری پراپت کی۔ پھر 1973 میں لاٹرو یونیورسٹی ملبرن آسٹریلیا سے ٹروب ہے یا PhD کی ڈگری حاصل کی۔ پاکستان میں بھی اور پھر بھی مختلف یونیورسٹیز میں پڑھاتے بھی رہے ہیں۔ گھانا میں کیپسیکوس یونیورسٹی میں جو پڑھاتے تھے، وہاں ان کی مجھے واقفیت ہوئی اور میں نے دیکھا کہ انتہائی سادہ مزاج، عاجز اور بے نفس انسان تھے۔ بہت اچھے ریسرچ اسکالر تھے۔ پاکستان میں بھی اور باہر بھی ان کی بڑی قدر کی جاتی تھی۔ ریسرچ اسکالرس کے طور پر یہ چودھری کرام اللہ صاحب کی بیٹی امت القیوم صاحبہ سے ان کی شادی ہوئی۔ ان کا بیٹا اور ایک بیٹی ہے۔ خواجہ صاحب کو ڈاکٹر محمد محمود خواجہ صاحب کو نصرت جہاں اسکیم کے تحت 1979 سے 1984 تک سیرا لیون میں اپنی پتنی کے ساتھ وقت کی بھی توفیق ملی۔ ان کے بیٹے ڈاکٹر طارق صاحب خواجہ کہتے ہیں کہ رمضان میں وشیشتا قرآن کریم میں ترجمہ بہت غور اور انہماک سے پڑھتے تھے۔ اس بات پر زور دیتے تھے کہ خدا اور اس کے رسول اور خلیفہ کے ارشاد کو من پیش کرنا چاہیے۔ الفاظ کی غیر معمولی غلطی سے بھی غلط مطلب اخذ ہوتا ہے۔ عبدالباری صاحب امیر ضلع اسلام آباد لکھتے ہیں کہ خواجہ صاحب کو نصرت جہاں اسکیم کے تحت سیرا لیون میں کہتے ہیں کہ مجھے بھی اور خواجہ صاحب کو بھی نصرت جہاں اسکیم کے تحت سیرا لیون میں ایک ساتھ خدمت کرنے کی توفیق کا افسر ملا۔ پاکستان واپسی پر آپ نے پہلے گورنمنٹ کے ادارہ میں ملازمت اختیار کی، بعد اس کے اسلام آباد شفٹ ہو گئے، جہاں SDPI میں شمولیت اختیار کی۔ آپ اس وبھاگ میں بہت سویکرت ہوئے۔ پرسدھی کے اترکت آپ نے کمال وشیشتا سے کام کیا۔ آپ نے اشیاء طعام، نظام انعکاس، دیگر انیہ زینت، بیوٹی و پروڈکٹس اتیادی میں بھی موجود خطرناک کیمیکل کے انت کے لیے کام کیا اور اس کام میں بین الاقوامی طور پر کافی پرسدھی پراپت کی اور اس حوالے سے کئی پستکیں لکھیں۔ جب بھی کوئی پستک تحریر کرتے تو اس کتاب کی ایک نقل باری صاحب کہتے ہیں کہ مجھے بھی بھجواتے، کہتے ہیں میرے پاس اب ان کا کافی کتاب موجود ہیں۔ نہایت مخلص احمدی تھے، خلافت کے ساتھ محبت کا سنبندھ تھا، ہمیشہ خدام کی تربیت کے لیے ان کی کمزوریوں کی نشاندہی کرتے رہتے۔ خواجہ محمود صاحب کے بارے میں پاکستان کے اترکت جرمنی، سویڈن، برکینیا فاسو، امریکہ، آذربائیجان، سوئٹزرلینڈ، نائجیریا، مصر، بحرین اور بہت سے دیشوں کے سائنسدانوں اور حکومتی وزارتوں کے نمائندوں نے، یونیورسٹیز کے چانسلر اور پروفیسر نے، سول سوسائٹی کی NGOز کے صدران نے سندیش بھیجے تھے۔ تعزیت کے کافی پیغام آئے تھے ان کے، مجھے بھی انہوں نے بھجوائے۔ ان کے بچوں نے مثلاً 1-2 پیغام نمونتاً پڑھ دیتا ہوں۔ مسٹر چارلس جی براؤن، صدر ورلڈ الاؤنس فار مرکری پریڈنس، واشنگٹن DC، امریکہ نے لکھا کہ ڈاکٹر محمد محمود خواجہ انتہائی منفرد اور بدھیمان اور بہت قیمتی سماجی کارکن تھے۔ جدید سائنس اور زہریلے مادوں پر ان کی شاندار سائنسی تحریریں اسکالرشپ کو ترقی دینے اور سرکاری اور نجی شعبوں کے کام میں بنیادی فراہم کرنے کے لیے ان کے لیے بہت اہم ہیں۔ بین الاقوامی تنظیموں کے دوارا کام کرنے والی ان کی کئی دہائیوں پر محیط کاوشوں نے اقوام کے درمیان معاہدوں کو عملی جامہ پہنانے، سول
سوسائٹی کے درمیان باہمی ہم آہنگی کو فروغ دینے اور پاکستان میں زہریلی مواد کو کم کر دینے میں مدد کی۔ انہوں نے 2019 میں PBC دا پیسیفک بیسن کنسورٹیم آف انوائرمنٹ اینڈ ہیلتھ چیئرمین کا ایوارڈ ملا۔ ڈاکٹر محمود کے کارناموں میں ایک بین الاقوامی طبی تنظیم کا صدر ہونا بھی شامل ہے، اور وہ اب تک منتخب کیے گئے صدروں میں سے واحد ڈاکٹر ہیں جو فزیشین نہیں تھے، PhD ڈاکٹر تھے۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے سائنسدانوں نے آپ کی تعریف کی ہے، جن میں جرمن کے بھی ڈاکٹر شامل ہیں، سوئٹزرلینڈ کے بھی۔ اللہ تعالیٰ مرحوم سے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے اور ان کے پریجنوں کو صبر عطا فرمائے اور ان کی نیکیوں کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔